السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الکریم القادر العظیم القاہر، خلق فقدر وشرع فیسر، نحمده علی ما یوالیہ حمدا یحبہ ویرضیہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت بنائی اور اس کو آسان بنایا۔ ہم اس کی اس بات پر حمد کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد فرماتا ہے، ایسی حمد جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ 9واں پارہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو لازماً ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا۔ اس نے کہا، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب نے صرف اپنے نبی کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کی بے ادبی بھی کی اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ تمہیں ہر صورت 2 باتوں میں سے ایک اختیار کرنی ہوگی، یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہماری ملت یعنی کفر و شرک کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اب تم سوچ لو کہ اپنے لیے ان میں سے کون سی بات پسند کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس قوم کے اندر تکبر تھا، اسی لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اپنی لذتوں میں گم ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے بھی ان کی ملت یعنی کفر و شرک پر نہیں تھے، لیکن ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کو شرک سے اور ان کے برے اعمال سے روکا تو پھر ان کو سخت تکلیف شروع ہو گئی۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا۔ شعیب علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا؟ اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تب تو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام ایک عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اور عربوں میں شروع سے ہی جھوٹ سے شدید نفرت رہی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نبی جو تمام دنیا کی طرف مبعوث کرنا تھا قیامت تک کے لیے عربوں میں ہی مبعوث کیا، اس لیے کہ ساری خرابیوں کے باوجود اس قوم کے اندر جھوٹ سے سخت نفرت تھی، اور دین حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ سچائی اور امانت کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف پلٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جو تمہیں کہتے رہے وہ غلط تھا، اور ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوبارہ تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ارادہ کتنا بھی نیک ہو، ہمت کتنی بھی بلند ہو، لیکن کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کی عاجزی بھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کی، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ برے انجام سے پناہ مانگتے رہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دفعہ ہدایت کی طرف آ جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے کے پریشر یا اپنے سے بڑوں کے دباؤ کی وجہ سے واپس اسی رنگ میں رنگ جائے جو دور جاہلیت کا تھا، یا واپس پلٹ جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم سب کی زندگی میں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب ہم قرآن سن لیں اور دین کو جان لیں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اب ہم اس دین پر رہیں گے، تو پھر کسی بھی صورت لوگوں کے پریشر میں آ کے واپس نہیں پلٹنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اس سب کو سچ نہیں مانا۔ اگر اس کو ہم سچا مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی ہوگی
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے شرک کی وجہ سے اپنے ملک و ملت کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر لی تھی، اور پھر انہوں نے مکہ جیسی بے آب و گیاہ وادی میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو بسایا اور پھر وہاں گھر تعمیر کیا. اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کہ ہم کبھی واپس اس دین کی طرف نہ پلٹیں جو خود ساختہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ واپس پلٹیں اس دین کی طرف جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے؟ کیونکہ جہالت کی، گمراہی کی، فتنوں کی آندیاں بہت تیز ہیں، اور ان کے سامنے تنہا کھڑے ہونا تو بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے انسان کو صحبت صالح چاہیے ہوتی، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے ایک اسٹرینتھ بنے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے. دنیا پرستوں کو دینی تعلیمات سے ہمیشہ خوف ہی رہا ہے کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ان کو اس لحاظ سے بھی فکر تھی کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کو تجارت میں فیئر ٹریڈ کا حکم دے رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بددیانتی سے کام نہیں لیں گے، دھوکہ بازی سے کام نہیں لیں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے یہی خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ہم اتنی امانت داری کا ثبوت دیں تو پھر تو ہم کاروبار میں کچھ کمانے سے رہے. تو بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکت تو اس کے پاس ہے، اس لیے اگر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ یوں مٹے گویا کہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارہ پانے والے تھے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے. یعنی اللہ کے نافرمانوں کا کوئی حق نہیں کہ ان کے جانے پر افسوس کیا جائے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تاکہ انسان کو سوچنے کا موقع ملے. ہر انسان پر کوئی نہ کوئی آزمائش، بیماری، خوف یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے تاکہ اس کو غور و فکر کا موقع ملے اور اللہ کی طرف پلٹے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا. ایک اور طرح کی آزمائش صرف تکلیف سے نہیں ہوتی، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو گردش زمانہ سمجھا اور اپنی بدعمالیوں کی طرف نظر نہ ڈالی. کہنے لگے کہ اگر ہم کبھی قحط اور مصیبت میں مبتلا ہوئے تو محض زمانے کی گردش کی وجہ سے، نہ کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور اب ہم پر نعمتیں آ گئی ہیں اور یہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ کبھی سردی آتی، کبھی گرمی آتی، حالات بدلتے رہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے تکلیف کے بعد خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھا بلکہ گردش حالات سمجھا اور پھر توبہ کی طرف نہ پلٹے. اور بہت سے لوگ بدلتے حالات کو اسی طرح لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور بندہ مومن تکلیف آنے پر کیا کرتا ہے؟ صبر. اور خوشحالی ملنے پر کیا کرتا ہے؟ شکر. یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتا ہے. اور نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں.
اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ برکات جو ہے یہ برکت کی جمع ہے، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونا۔ اصل میں برکہ حوض کو کہتے ہیں، پونڈ۔ جس طرح حوض میں پانی جمع ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز میں بہت خیر کا جمع ہو جانا یہ برکت کہلاتا ہے۔ چونکہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو آتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا اور کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی شخص یا چیز میں محسوس نہ ہونے والی بہتری کا مشاہدہ ہو رہا ہو تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور اس میں برکت ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی یہ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان سے یعنی بارشیں برستی، رحمتیں نازل ہوتی، اور زمین طرح طرح کی پیداوار اگاتی۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، مثلا پیٹرول، گیس، سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب چیزیں بھی اور زیادہ سامنے آتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہر طرف سے خیر ہی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے خیر عام کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں اس میں، نیکی کرنا، اور صرف نیکی کرنا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بھی لازم ہے۔ اور اس کے برعکس نافرمانیاں برکت کو مٹا دیتی ہیں۔ نافرمانیوں کی سزاؤں میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے عمر کی برکت، رزق کی برکت، علم کی برکت، عمل کی برکت، اطاعت کی برکت مٹ جاتی ہے، اور مجموعی طور پر یہ دین اور دنیا آخرت اس کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ زمین پر بھی یعنی دنیا میں بھی انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہونے لگتی ہے۔ پھر فرمایا، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا بھلا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت کے چھن جانے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی نافرمانی کر رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی چلا جائے یا پھر زندگی کی برکت ہی چلی جائے۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ قائم ہو اور اس کے ساتھ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یعنی حسن بصری کہتے ہیں، مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، نیکی کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ نیک انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور بدکار انسان برائی کر کے بھی پرسکون رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو۔ اتنا بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، کسی وقت اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جبکہ فاسق شخص، نافرمان شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں گے۔ یعنی گناہ غور و فکر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہ عقل کو نقصان دیتے ہیں اور دل کی طاقت بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تلک القری سے مراد یہاں وہ 5 قومیں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کو سنانا مقصود تھا
کہ مکہ کے لوگ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ان سے عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ ان سب کا انجام ایک ہی جیسا ہوا، یعنی تباہی اور بربادی ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہو۔ پہلی امتوں کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تکبر، ان کی انا، اور ان کا حق کی طرف راغب نہ ہونا، اور حق کے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہونا۔ ضد اور ہٹ دھرمی ان کے ایمان کی محرومی کا باعث بن گئی۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو پورے قرآن مجید کی نسبت یہاں پوری طوالت کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ان کا انجام بھی شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی گئی۔ یاد رکھیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، اسی طرح ان کی امت اور جن کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا تھا وہ بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات، ان کے بچپن، ان کی پیدائش، ان سب کی بجائے فرعون کے قصے سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں ان کا جو دعوت کا مرحلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جو پیغمبر تھے ان کا خطاب ان کی قوم کی طرف ہوتا تھا، یا قومی کہہ کے پکارتے تھے، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ قوم صرف فرعون کی بات پہ چلتی تھی، اسی کی بات مانتی تھی۔ لہٰذا یہاں براہ راست فرعون سے خطاب ہے یا فرعون کا ذکر ہے، یعنی قوم کا ذکر نہیں، کیونکہ اگر فرعون ایمان لے آتا تو قوم بھی ایمان لے آتی، لیکن فرعون ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا، تو اس کی قوم اس کے آگے چوں چرا نہیں کرتی تھی اور اس کے ظلم و ستم میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے جب فرعون کو غرق کیا گیا تو قوم بھی ساتھ غرق ہوئی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ انتہائی نرم انداز میں تبلیغ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہی دیا تھا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، کہ تم نے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی رسول من رب العالمین، اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ پھر کہتے ہیں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے سے لے آ، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا، بڑا سانپ تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا، یعنی ید بیضاء بھی خاص معجزہ تھا عصا کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ہاتھ کی سفیدی عام سفیدی کی طرح نہیں تھی، بلکہ کوئی معجزانہ شان تھی اس میں، اور اس کی چمک تھی جس کی ایک ہیبت تھی، اسی لیے فرعون نے اس کو جادو قرار دے دیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، یعنی اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم۔ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی فرعون نے جادوگروں کو انعام و اکرام دینے اور مقربین میں شامل کر لینے کی لالچ دی تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لائے تھے۔ چونکہ ساری رسیاں اور ساری لاٹھیاں جو تھی وہ متحرک نظر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہیں، تو سارا مجمع جو تھا وہ مروب ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ ان کی تو بہت سی لاٹھیاں تھی، تم ایک لاٹھی پھینک دو۔ اور جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکا یک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے
اور ذلیل ہو کر پلٹے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی بے اختیار سجدے میں گر پڑے، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا اور جادوگر اپنے فن سے واقف تھے کہ جادو کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ تو معجزہ ہی ہے، لہٰذا وہ فوراً جھک گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نشانی کو دیکھ کر اور اپنے گزشتہ علم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جان لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اللہ کی تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ صبح جو مقابلے میں آ رہے تھے تو جادوگر تھے، کافر تھے، اور شام مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ان کے تو خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آنے والی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تھے وہ جادوگر، اور جادو کرنا کفر ہوتا ہے، جادو بہت بڑا جرم ہے، اپنے جادو سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو نقصان دیا ہوگا، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، حق کو پہچان کر اس کو مان لینا، اسے قبول کر لینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف اس کو ایک دفعہ ایکسپٹ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اسلام لانے کی توفیق بھی دے دی، اور یہ عاجزی کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ جب سچائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے میں ہم کتنی دیر لگاتے ہیں۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ فرعون نے اپنی قوم کو کس قدر کنٹرول کر رکھا تھا۔ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ بہت بڑی دھمکی دی، اور ہوتا یہی ہے کہ ہر متکبر اور سرکش جب ہار جائے، اس کو کوئی ہزیمت اٹھانی پڑے تو پھر وہ دھمکیوں پہ تل جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی دلیل تو اس کے پاس ہے نہیں۔ عموماً تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سرکش حکمران جب دلیل کے میدان میں ہارتے ہیں تو اپنے مخالف کو کبھی جیل، کبھی پھانسی اور کبھی قتل کی دھمکی دیتے ہیں، اور کبھی یہ سب کچھ کر بھی ڈالتے ہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی مرنا تو ہے ہی ایک دن، آج نہیں تو کل، جانا تو اسی کے پاس واپس ہے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ہمیں مار ڈالو تو۔ اور تم ہم سے محض اس بات پہ انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو جادوگر جب ایمان لے آئے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے ایمان، جو ایمان سچا ہوتا ہے نا، اس ایمان کی طاقت سے انسان کو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان نہیں لگتا، حتیٰ کہ جان دینا بھی اس کو نقصان کی بات نہیں لگتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ صبر مانگ رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کیونکہ امتحان بہت بڑا تھا، جان جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ان کو صبر کی ضرورت تھی، تو اس وقت انہوں نے وہ چیز مانگی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو اس کو صبر مانگنا چاہیے، تاکہ انسان نیکی اور خیر کے راستے پر استقامت اختیار کرے۔ اور ویسے بھی صبر جو ہے وہ بہترین نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، بے یقینی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایسے موقع پر ملتی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے، اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا الہ کہتا تھا لیکن خود بھی پرستش کرتا تھا۔ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے، لیکن فرعون کے جو درباری تھے اور اس کے جو اہلکار تھے، انہوں نے اس کو ایک اور بات سجھائی کہ تم نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ختم نہ کیا، تو یہ تو تمہاری ساری تہذیب کو ختم کر دیں گے۔ یعنی ایک طرح سے فرعون کو اور بھڑکایا کہ یہ تو تمہاری ساری رعیت کو دین کی دعوت دیں گے اور انہیں تم سے پلٹا لیں گے اور تم سے اور تمہارے الہوں سے ہی پھیر دیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تمہارے مثالی طریقۂ زندگی کو، آئیڈیل لائف سٹائل کو ختم کر دیں گے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا،
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات میں یہی دو چیزیں کام آتی ہیں، صبر اور صلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انسان کو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، بے چینی، بے قراری اور اضطراب سے کچھ نہیں ملتا، ہاں صبر سے اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور یہی مضمون بار بار آ رہا ہے اور یہی سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی مثبت سوچ۔ اتنے مشکل حالات میں جب ایک طرف اپنی قوم تسلی دینے کی بجائے پریشانی کا شکار ہے اور گھبرا رہی ہے اور خوف میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف جو فرعون اور اس کی قوم ہے وہ الگ طرح سے پریشان کر رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، تو موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے بھروسے پر اچھی امید رکھتے ہوئے قوم کو تسلی دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ایمان، کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی آل کو آزمائشوں نے گھیر لیا، امتحانوں نے گھیر لیا، اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، تو پھر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہنس کھیل کے غفلت والے کام کر کے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ توبہ کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے لگتے ہیں، لطیفے سننے لگتے ہیں، موویز دیکھنے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقت اپنے آپ کو بہلانے کا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان چیز کو اس کے اصل رخ سے نہیں دیکھتا، یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ تکلیف یا مصیبت ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے، وہ الٹے رنگ سے دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں، لوگوں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کی نحوست ہے، فلاں ہمارے گھر آ گیا تھا، اس نے نظر لگا دی، فلاں نے ایسا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کسی حد تک حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کی ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دینا اور اپنی کسی غلطی کو یاد ہی نہ کرنا اور اس پر توبہ استغفار ہی نہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرنا، یہ کوئی ایمانی رویہ نہیں ہے۔ ایمان تو کیا تقاضا کرتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو پتہ ہی نہیں۔ تو بھلائی کو اپنی خوبی کہنا اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دینا، یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں کسی چیز سے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو اب کیا ہوگا، اب کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح عرب لوگ شگون لیتے تھے، طائر کا لفظ ہے نا شگون کے لیے آتا ہے، تو طائر پرندے کو کہتے ہیں کہ پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے کہ رائٹ سائڈ پہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ گیا تو اس کام کو ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو کسی شگون کی وجہ سے کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگے تم جو کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس کے ذریعے تم ہمیں مسحور کر دو تو بھی ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور مینڈک
اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یعنی طوفان آئے، بارشیں آئیں تو موسیٰ کے پاس آ کے دعا کرو کہ یہ ٹل جائیں اور یہ بند ہو جائیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی کرتے، ایک نئی مصیبت آتی کہ طوفان اور بارشوں کی وجہ سے جو فصلیں اچھی ہوئی، جراد آ گئے، یعنی ٹڈیاں آ گئی جنہوں نے ساری فصلیں چاٹ لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت بچا کے رکھا اس کے اندر کھٹمل پڑ گئے، اور پھر جب کچھ نہ کچھ ان کو خوراک ملی تو پھر ہر جگہ پر مینڈک پھیل گئے، حتیٰ کہ منہ تک میں چلے جاتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے مینڈک، اور پھر ہر طرف خون ہی خون نظر آتا۔ لیکن ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ ہر تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تو دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑتے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیا جس سے وہ پہنچنے والے تھے تو یکا یک وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹاتے تو وہ پھر دوبارہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان سے غفلت برتتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ادھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور ادھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، اس کے بیچ میں کافی سال مہلت کے بھی دیے گئے، جس دوران ان پر وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی رہی تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن جب ان کے اندر کسی بھی خیر کی کوئی رتی باقی نہیں رہی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔